بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانی نہ بناؤ. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ بھلائی اور پرہیز گاری کے اور لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرنا چھوڑ دو. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنے جذبات میں اپنے آپ کو قابو نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کا قسم کھا لیتا ہے. کبھی بعض مرتبہ انسان اپنی جذبات میں مغلوب ہو کر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے اس بات پر کہ وہ مثلا نیک کام نہیں کرے گا یا کسی کی مدد نہیں کرے گا، یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے جذبات میں مغلوب ہو کر اپنے جذبات کو قابو نہ رکھتے ہوئے اللہ کی اس طرح قسم کھا لیتا ہے کہ میں تمہارے درمیان کبھی فیصلہ نہیں کراؤں گا، صلح و صفائی تمہارے درمیان نہیں کراؤں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس طرح میرے نام کی قسم مت کھاؤ. اور جو نیک کام ہے اللہ نے اس طرح کی قسم کھانے کو اس آیت میں منع فرمایا کہ اللہ کے نام کو ایک نیک کام کے
نہ کرنے کی قسم کیوں کھا رہے؟ مثلا ایک مرتبہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، بھولے سے کوئی ان سے غلطی ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم اس طرح کھا لی کہ میں اس مصطح نامی صحابی کی کبھی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کی مالی مدد بہت زیادہ کیا کرتے تھے، یعنی مالی تعاون بہت کیا کرتے تھے، ہر موقع پر جو ہے ان کی مدد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے۔ لیکن کوئی ایسے ان سے غلطی ہو گئی، ایسی بھولے سے، کہ اسی بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں کبھی بھی اب اس مصطح نامی صحابی کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ کا نام لے کر انہوں نے اس طرح قسم کھا لی کہ میں واللہ اب کبھی ان کی مدد نہیں کروں۔ تو دیکھیے، مدد کرنا ایک اچھا کام ہے، اب اس پر اللہ کی قسم کھا کر کہنا یہ درست نہیں، اس کو یہاں پر منع فرمایا۔ اسی طریقے سے روح المعانی کے اندر ایک اور صحابی کا واقعہ اسی طرح ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں۔ ان کی بہنوئی کے سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ میں کبھی اپنی بہنوئی سے بات ہی نہیں کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کی میاں بیوی کے درمیان صلح و صفائی نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنے بہنوئی سے کبھی بات نہیں کروں گا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کی میاں بیوی کے درمیان صلح و صفائی بھی نہیں کراؤں گا۔ تو اس طرح اللہ کی قسم کھا لینا کسی نیک کام میں یہ درست نہیں۔ ایک دوسرے کے درمیان صلح و صفائی کرانا، ایک دوسروں کے درمیان اگر کوئی تلخی آ گئی، کچھ جھگڑے ہو گئے، دونوں کے درمیان صلح کرانا، دونوں میں ملانا، یہ بہت اچھا کام ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ کی قسم کھا لینا کہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا، تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کرنا منع ہے، کہ ایک نیک کام ہو اور نیک کام کرنے کے لیے اللہ کے لفظ کو استعمال کرو، یہ درست نہیں۔ یا اسی طریقے سے کسی نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا کہ میں اپنی ماں سے کبھی بولوں گا نہیں، یا باپ کے بارے میں کہا کہ میں اپنے والد سے کبھی بات نہیں کروں گا، تو اس قسم کے الفاظ میں اللہ کا لفظ استعمال کرنا کہ واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، جو کہ کام درست ہے، تو ایسے موقع پر اللہ کے نام کو استعمال اس غرض سے کرنا منع فرمائے۔ اسی کو فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ کے نام کو نشانہ مت بناؤ اپنے قسموں میں، ان تبروا کے بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام ہی چھوڑ بیٹھو، یہ درست نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والے ہیں۔ یعنی تم کس قسم کی قسمیں کھا رہے ہو اللہ تعالی جانتے ہیں، سننے والے ہیں، اور علیم جاننے والے بھی ہیں کہ اللہ کے نام کا کس غرض سے تم قسم کھا رہے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد
یہ ہے کہ اس قسم کے نیک کام میں اللہ کے نام کو استعمال کرنا غلط ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لغو قسم میں تمہاری گرفتاری نہیں کرتا۔ لا یؤاخذکم اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا باللغو فی ایمانکم تمہارے لغو قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ہاں البتہ تمہاری پکڑ کرتا ہے ان قسموں پر جو تمہارے دل کے ارادوں سے کھائی گئی ہے، ان قسموں کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، حلیم بردبار بھی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لغو قسم پر انسان کی گرفتاری میں نہیں کرتا ہوں، بیکار قسم کھانے پر میں گرفتاری اس کی نہیں کرتا ہوں۔ ہاں اگر کوئی انسان اپنے دل کے ارادے سے کسی چیز کی قسم کھائے تو میں اس کی پکڑ کرتا ہوں، کیونکہ اس نے دل کے قصد سے یہ قسم کھائی ہے۔ اب لغو قسم میں کیا قسم ہے؟ بیکار قسم، لغو مطلب بیکار۔ لغو قسم کہتے ہیں جیسے کہ عرب کے اندر یہ رواج بہت زیادہ پایا جاتا تھا کہ بات بات پر وہ لوگ قسم کھا لیتے تھے۔ عرب کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی کہ وہ بولی چالی میں، تکیہ کلام میں، کسی بھی بات کے کرنے میں، کوئی کلام کرنے میں بات بات پر قسم کھاتے تھے، واللہ، للہ، اس قسم کے قسم بات بات پر، اور یہ ان کے یہاں ایک رواج بن چکا تھا۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ تکیہ کلام میں، یعنی کوئی کچھ بات کرے، بات کرتے ہی فوراً جو ہے واللہ، للہ، اپنے تکیہ کلام ہی ان کی ایک عادت بن گئی۔ تو کہتے ہیں یہ عرب کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس قسم کے لغو قسم میں تمہاری میں پکڑ نہیں کروں گا، یعنی گرفتاری اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ عادت ہی وہ بن گئی تھی، بات بات پر واللہ، للہ کی قسم کھا لیتے تھے، اور یہ تکیہ کلام سمجھا جاتا تھا۔ وہ ان کے یہاں ایک رسم کہ کسی بھی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے واللہ، للہ کر لیتے، یہ قسم کھا لیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے انسان ایک ماضی کی بات کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام واللہ نہیں کیا۔ ماضی کی کوئی بات پر یا کسی واقعے پر کوئی شخص اس طرح قسم کھائے کہ واللہ، اللہ کی قسم، وہ بات ٹھیک نہیں تھی، یہ اپنے دل میں خیال کر رہا قسم کھاتے ٹائم، یا پھر وہ بات اس کے خیال میں درست ہے، جو وہ قسم کھا رہا ہے کہ پرانی بات پر وہ اپنے خیال میں سمجھ رہا ہے کہ یہ بات درست ہے، لیکن جب اس بات کی تحقیق ہوئی پتہ چلا کہ وہ بات صحیح نہیں تھی۔ تو اس کے بارے میں حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہ اس قسم پر بھی گرفتاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مؤاخذہ نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کوئی کسی بات پر دل کے قصد سے، ارادے سے کسی چیز کی قسم کھائے تو
اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے کل قیامت کے دن۔ اسی کو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا اس مضمون کو۔ لیکن حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ لغو قسم ہے، اپنے کلام میں، اپنے بات میں واللہ للہ تکیہ کلام کے طور پر، جیسے کہ عام آدمی بھی جب کبھی کبھی بات کرتا ہے تو واللہ للہ، اللہ کی قسم، اس قسم کے تکیہ کلام سے ہی وہ اپنی بات شروع کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے قسموں پہ سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کی عادت ہی بنا لے۔ اگرچہ اس پر مواخذہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، لیکن تب بھی جو ہے ایسے قسموں سے بچنا چاہیے کہ اللہ کے نام کی عزت رکھے۔ یہ نہیں کہ ہر بات میں اللہ 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 کی قسم کھا بیٹھے، اس طرح نہیں۔ ہاں کوئی قسم اپنے دل کے ارادے سے کرے تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیتے ہیں، گرفتاری کرتے ہیں، اس پر مواخذہ ہوگا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، یعنی لغو قسم میں جو اس نے تکیہ کلام میں کلام کے شروع کرتے ہی رواج کی وجہ سے وہ اس طرح کلام کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، حلیم اور بردبار بھی ہیں۔ حلیم اور بردبار اس اعتبار سے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر کوئی انسان قسم کھا لے اور اس پر توبہ بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں توبہ کا کہ کب یہ توبہ کرتا ہے۔ پکڑ سکتے تھے فوراً، لیکن اللہ حلیم ہیں، بردبار ہیں، بہت تحمل والے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، اس کو بولتے ہیں حلیم۔ حلیم ہی کہتے ہیں برداشت کرنے والا، تحمل کرنے والا، فوراً پکڑنے والا نہیں، بلکہ اس پر مہلت دیتا ہے، اس کو کہتے ہی حلیم۔ اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے تھے لیکن بردباری کا معاملہ کرتے ہوئے اس کی توبہ کا انتظار کر رہا کہ کب توبہ کرے گا، انشاءاللہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو اسی کو فرمائے اللہ رب العزت بہت بخشنے والے، بڑے حلیم ہیں، بردبار ہیں۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ، جو لوگ اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، تربص 4 أشہر، اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ تربص 4 أشہر، اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ رجوع کر لے، فَإِن فَاءُوا، بس اگر وہ رجوع کر لے اور لوٹ جائے، اپنی قسم کو توڑ کر رجوع کر لے، فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ یہاں جو بتایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 أشہر، کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ ایلا کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے۔ ایلا کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے 4 مہینے یا 4 مہینے کی زائد کی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، اپنی بیوی سے 4 مہینے یا 4 مہینے سے زائد یا بلا قید مدت، کوئی مدت ہی نہ رکھے اور قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے ملوں گا نہیں، اپنی بیوی سے میں جمع نہیں کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں ایلا۔ اس کا کیا حکم ہے؟ وہ اگر اس طرح سے قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے یا 4 مہینے کی زائد یا بلا مدت قید
قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، تو اس کو کہتے ہیں ایلا۔ اب اگر کوئی شخص اس طرح قسم کھا لے تو کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے اندر اندر تک، 4 مہینے کے اندر اندر تک اگر وہ قسم توڑ کر اپنی بیوی سے مل جاتا ہے تو وہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال، اس کی بیوی اس کے لیے حلال، یعنی نکاح ابھی باقی ہے۔ 4 مہینہ گزر گیا اور زیادہ بھی گزر گئے، ابھی تک وہ اپنی بیوی سے ملا نہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے کراس کرتے ہی گزرتے ہی اس کی بیوی اس کے ہاتھ سے نکل گئی، یعنی اس پر طلاق پڑ گئی، طلاق بائن اس عورت پر پڑ گئی، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ تو اگر کوئی اس طرح سے قسم کھا لے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 4 مہینے سے پہلے پہلے اپنی قسم کو توڑ دے، اور اس پر جو کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کر لے اور اپنی بیوی سے مل لے، تو وہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہے گی۔ اگر 4 مہینہ گزر گیا اور اس سے زائد بھی ہو گئے لیکن بیوی سے ملا نہیں، اب اس کے اوپر طلاق پڑ جاتی ہے، اس کی بیوی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اسی کو فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں تربص 4 اشہر، تو اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، یعنی وہ 4 مہینے سے اندر اندر مل سکتا۔ جیسے ہی 4 مہینہ گزرا، اب کسی کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود جو ہے اس کی بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ فَإِن فَاءُوا، اب یہاں پر بتایا کہ اگر وہ رجوع کر لے، یعنی 4 مہینے کے اندر اندر وہ اگر اپنی بیوی سے مل لیتا ہے تو وہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے۔ ہاں، اس نے قسم کھائی تھی 4 مہینے کی، اب تو وہ 4 مہینے نہیں جانے دیا، اس سے پہلے ہی وہ اپنی بیوی سے مل لیا، تو وہ گویا کہ قسم توڑ دیا، اور قسم پر کفارہ ہے۔ کفارے کی جو ہے وضاحت اگلی آیتوں میں آ جائے گی کہ کیا کفارہ دینا ہے اس گناہ پر۔ قسم جو توڑا ہے، اس نے اللہ کے نام کی جو قسم کھائی تھی اس نے توڑا اس کو، تو اس پر کفارہ ہے، لیکن 4 مہینے سے اندر اندر مل گیا تو اس کی بیوی اس کی نکاح میں ہے۔ فَإِن فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کر لے، مل لے، لوٹ جائے، تو فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ رب العزت بہت بخشنے والے، اس نے قسم کو توڑا ہے، اب اس پر توبہ کر لے، اپنے دل پر اس نے پشیمان ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا کہ اپنی بیوی سے اس طرح قسم کھا لی، تو توڑ دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بڑے مہربان۔ یہاں پر ضابطہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ جب بھی اگر کبھی ایسے بھولے سے ہو جائے، نیک کام کرنے کا تھا، اس نیک کام پر قسم کھا لی، تو اس قسم پر باقی نہ رہے، توڑ دے، توڑ کر جو ہے کفارہ ادا کر دے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی، جبکہ اچھی چیز ہے، تو کبھی بھی اگر انسان سے کبھی ایسا ہو جائے تو قسم کی پرواہ نہ کرے، توڑ دے، اور توڑ کر جو ہے کفارہ ادا کر دے۔ کیوں اللہ کے نام کی اس طرح قسم کھائے جو کہ ایک چیز جائز ہے اس کو ناجائز اور حرام قرار دے؟ کیوں اس طرح کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ کبھی اگر ایسا کبھی انسان سے بائی چانس ہو جائے تو قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ نیک کام کرنے پر اللہ کی قسم کھانا اس طرح درست نہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر اس نے قسم طلاق دینے کی ٹھان ہی لی، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے ٹھان ہی لیا، یعنی 4 مہینہ اور 4 مہینے سے زائد کی بات کہہ کر اس نے ارادہ ہی کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا اور میری بیوی میرے سے نکل جائے، اگر اس نے اس عزم اور ارادے سے طلاق ہی دینے کو ٹھان لیا، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والے،
خوب جاننے والے ہیں اس کی بیوی نکل جائے گی۔ اس نے اگر 4 مہینے سے زائد کی یا 4 مہینے کی قسم ہی کھا لی اور بیوی سے ملا بھی نہیں تو اس کی بیوی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہر طرح کے ایسی قسم کھانے سے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اس سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔